نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ صرف دل میں سوچ لیتے ہیں تب بھی آپ کی نیت مانی جائے گی۔ جیسے کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبے کی طرف ہے اور میں امام صاحب کے پیچھے ہوں، تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو یہ اچھا ہے۔ زبان سے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز کی، وقت ظہر کا، پیچھے پیش امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو اگر آپ زبان سے ایسے کہہ لیں گے تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ امام جو ہوتا ہے وہ بلند آواز سے زور سے بولتا ہے اللہ اکبر، اور جو مقتدی ہوتے ہیں یا پھر جو تنہا نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس کو آہستہ سے بولتا ہے اللہ اکبر۔ اس کو کہا جاتا ہے تکبیر۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا یعنی سبحانک اللہم۔ تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ بھی آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک اور تعریف کے قابل ہے یعنی خوبیوں والی ہے، وتبارک اسمک اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیری شان اونچی ہے، بلند ہے تیرا مرتبہ، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھی جاتی ہے، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھی جاتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہاں پر آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ آمین، الہی قبول فرما۔ اس کے بعد آپ کوئی ایک سورت پڑھیں گے، 10 سورتوں پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ وہ دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہاں پر ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھیے، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، مطلب نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں یہ تسبیح 3 بار پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اس کے بعد تسمیع پڑھی جاتی ہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ تسبیح 1 بار پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے تحمید، یعنی ربنا لک الحمد۔ کچھ کتابوں میں ربنا ولک الحمد بھی آیا ہے، تو آپ ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور یہ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، 3 بار پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا رب جو بڑا عالی شان ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، اور بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، اور دوسرے سجدے میں بھی یہی تسبیح 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، اور دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 بار، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ربنا ولک الحمد پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے دوسرے سجدے میں جائیں گے اور پھر 3 بار یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو تشہد پڑھنا ہوگا۔ تشہد یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے لیے ہے تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت نازل ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو ہم سب پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کی نماز 3 یا 4 رکعت والی ہیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر سنت ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورت بھی ملائیں گے، لیکن اگر فرض نماز ہے تو آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر سے کھڑے ہوں گے، پھر سے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد آپ تشہد میں پہلے اتحیات پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے۔ جو 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی نماز ہے اس میں دوسری رکعت پر آپ صرف تشہد یعنی اتحیات پڑھیں گے، لیکن جو لاسٹ والی رکعت ہوتی ہے اس میں تشہد کے بعد درود شریف اور جو دوسری دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو پہلے آپ درود شریف دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کا ترجمہ دیکھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے یعنی بڑائی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مطلب اولاد پر، کما بارکتا جیسے کہ تو نے برکت بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے معصورہ، دعائے مغفرت، دعائے استغفار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اس کو بھی آپ یہاں پر دیکھیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب یہاں پر آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، فاغفر لی مغفرتا من عندک، تو پس اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھے بخش دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دنیا میں اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی اچھائی، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ سلام پھیرتے ہوئے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دل میں نیت ہونی چاہیے دائیں طرف والے فرشتوں کی، اور اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو دائیں طرف والے نمازیوں کی۔
اس کے بعد آپ بائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس میں نیت ہونی چاہیے بائیں طرف والے فرشتوں کی، اور اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو بائیں طرف والے نمازیوں کی بھی۔ سلام پھیرتے ہی آپ نماز سے باہر ہو جائیں گے اور آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نماز کے بعد پھر کافی ساری دعائیں آتی ہیں جو آپ یاد کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے۔ تو آیت الکرسی آپ کو سلام پھیرنے کے بعد ہر نماز میں پڑھنی چاہیے۔